مالا ایپیسوڈ 23 پارٹ نمبر 1۔ سبرینا بیگ کندھے پہ ڈالے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رخ بس سٹاپ کی جانب تھا۔ ماہر کے اس قلعے سے اپنے گھر تک اسے 2 بسیں بدلنی تھیں۔ ہوا تیز تھی اور مفلر کے باوجود اس کی گردن میں گھس رہی تھی۔ نیچی پونی بنائے، سر پہ ٹوپی اوڑھے، دستانے پہنے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی جب ایک دم وہ وہی احساس ہوا۔ چونک کے پیچھے مڑی، دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا کیا؟ اسے سر جھٹکا، شاید اس کا وہم ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک دم واپس گھومی۔ ارد گرد گاڑیوں کی قطاریں صرف روئی سے چل رہی تھیں۔ سب اپنے کاموں میں مصروف لگتے تھے لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر کون تھا؟ یہ احساس کیسا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے سے تیز چلنے لگی۔ بس سٹاپ پہ رکی کہ اس نے دستانوں میں مقید ہاتھ چہرے کے قریب کیے۔ ہونٹوں سے بھاپ نکالی لیکن یک ہاتھوں گرم ہونے سے قاصر رہے۔ سردی کی لہر اس ہفتے سے شروع ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ ہڈیوں میں گھس کے جان لے لے گی۔ ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور گال برف۔ وہ بس کے انتظار میں وہی بنچ پہ بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے فون پہ کچھ دیکھنے لگی۔ دفتن ایک آواز پہ وہ چونکی، دائیں بائیں دیکھا۔ آواز بنچ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ آدھی جھک گئی۔ دور سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھے زیاد سلطان نے بھی چونک کے دیکھا۔ وہ بنچ کے نیچے کیا تلاش کر رہی تھی؟ سبرینا سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ زخمی تھا اور نڈھال بھی، شاید سردی سے مرنے والا تھا۔ وہ لڑکی سرخ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے اس کو سہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اسے بازو میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیاد نے ایکسیلریٹر پہ ہلکا سا دباؤ رکھا۔ وہ سڑک کنارے چلتی گئی، ساتھ ہی وہ موبائل سے گوگل میپس پہ کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کر کے وہ ایک اینیمل شیلٹر کے باہر رکتی دکھائی دی۔ زیاد نے گہری سانس لی۔ وہ بلی کو جانوروں کے شیلٹر میں داخل کروانے جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی پل فون تھر تھر آیا۔ نمبر دیکھ کے اس نے بیزاری سے اسے کان سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک وہ بری کی نہیں، شام سے ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آج کل گھر سے زیادہ نہیں نکل رہی، شاید خوفزدہ ہے، تھوڑے وقت لگ جائے گا۔ وہ شیلٹر کے ریسپشن کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کے دیوار کے باعث یہاں سے دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ بلی کے بچے کو ایک ورکر کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ نگینہ بیگم نے یہ کال اس وقت کی تھی جب وہ کار پارکنگ میں تھی۔ زیاد کا جواب انہیں کاہل نہ کر سکا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ خیر، وہ گھر جا کے دیکھ لیں گی، ابھی انہیں چند کام کرنے ہیں۔ وہ باہر نکلی۔ ان کا رخ کار فور کی طرف تھا۔ انہیں چند ضروری گروسریز خریدنی تھی۔ سر پہ دوپٹہ، کلف لگے لباس، کانوں اور انگلیوں میں ننھے ہیرے پہنے، وہ تیز قدموں سے چلتی اپنی ٹرالی میں چیزیں بھر رہی تھی۔ وہ تمام اشیاء صحت افزا تھیں، کوئی جنک نہیں، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں۔ وہ اچھا کھاتی تھی اور اچھا پہنتی تھی، اسی لیے جوان اور تازہ دم دکھائی دیتی تھی۔ گراسری کے بیگز اٹھائے وہ کار فور سے نکلیں اور انہیں کار کے ٹرنک میں ڈال دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ تک آئیں۔ انہیں ان کاموں کے لیے کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک عام سی دوپہر تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ کار پورچ میں کھڑی کی اور شاپنگ اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ اندرانی سامان لے جاؤ۔ نیم اندھیر گھر کے ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر نہیں تھا، ساری بتیاں روشن تھیں۔ انہوں نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ ان کے گھر میں اتنی تیز روشنی! وہ چند قدم آگے آئیں اور پھر ان کا سانس رک گیا۔ لاؤنج کے وسط میں ایک کرسی پہ اندرانی بیٹھی تھی۔ اسے نائلون کی رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ منہ پہ ڈاک ٹیپ لگی تھی۔ وہ بار بار سر ہلا رہی تھی لیکن ٹیپ کی وجہ سے آواز اوں اوں سے زیادہ نہ نکلتی تھی۔ شاپنگ کی تھیلی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ پریشانی سے اس طرف بڑھی۔ جب یہ ہے تمہاری حقیقت سرکار؟ کسی نے انہیں گدی سے دبوچ کے ان کا چہرہ دیوار سے دے مارا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی۔ سر گھوم گیا۔ میں سرکار کو کیا سمجھتا رہا؟ ایک طاقتور عورت جو اونچی دیواروں سے بنے کسی قلعے میں باڈی گارڈز کی فوج کے پہرے میں رہتی ہوگی، اور تم کیا نکلی؟ نگینہ کا سر چکرایا، جسم دیوار کے ساتھ لڑک گیا۔ بدقت ہاتھوں کو سہارا لے کر وہ گھومی، پلکیں چپکائیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ شمس الدین ان کے سامنے کھڑا تھا، کف اڑاتا، غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں اتنے بندے ساتھ لایا تھا لیکن آگے سے کیا نکلی تم؟ تیز روشنی کے باوجود انہیں چکراتے سر کے باعث لاؤنج اندھیرے لگ رہا تھا۔
شمس کا ایک ہیلا تھا جو دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا. ایک ہاؤس وائف، ایک اسٹوپڈ جاہل سی ہاؤس وائف. یہ تھی سرکار. اس عورت سے ڈر رہا تھا میں. نگینہ بیگم دیوار کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھی گئی. دھند قدرے چھٹی. اب صاف نظر آیا شمس اکیلا نہیں تھا. 3 ہٹے کٹے آدمی جو دیکھنے میں دیسی لگتے تھے اس کے ساتھ تھے. ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور چہرے پہ شمس کی طرح کی مسکان. میں شمس الدین ایک ہاؤس وائف سے ڈرتا رہا، وہ جس کی ساری جادوگری ایک تہہ خانے تک محدود ہے. نگینہ بیگم ایک دم چونکی، تیزی سے گردن موڑی. بیسمنٹ کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے کے قریب بہت سے سامان ڈھیر ہوا پڑا تھا. پتے، سوئیاں، زعفران کی شیشیاں، پتھر، ہڈیاں، کھوپڑیاں. وہ لوگ نیچے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر یہاں پھینک گئے تھے. شمس وہ گھرائیں. آنکھوں میں گلابی پن اترنے لگا. یہ تم نے اچھا نہیں کیا. ان کی آنکھیں ماتھے سے بہتے خون سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں. اچھا تو وہ نہیں ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں مسز نگینہ سلطان، وہ طنز سے چبا چبا کر کہہ رہا تھا. کس صورت کے ہاتھوں میں بیوقوف بنتا رہا. ایک کارے فور سے گروسری کرنے والی عورت. اس نے گرے ہوئے تھیلوں کو دیکھ کے ماتھے کو چھوا. وہ مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا. حیرت، تعجب، بے یقینی، طے. شمس اس وقت بہت سے جذبات سے گزر رہا تھا. پھر وہ ان کے سامنے رکا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکا. وہ جادو بھی تم نے خود کیے تھے یا کسی اور سے کروائے تھے؟ وہ وہیں بیٹھی اسے گھوری گئی، لب بند کیے، آنکھوں میں سرخی لیے. مجھے یوں مت دیکھو جیسے تم کچھ کر سکتی ہو. اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی جادوگر ایک پکار پہ اپنے موکل نہیں بلا سکتا. ہم ہیری پوٹر نہیں دیکھ رہے. طنز سے چبا چبا کر کہتے وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا. اب میری بات غور سے سنو سرکار. اس نے پستول نگینہ بیگم کے ماتھے پہ رکھا اور دونوں آنکھوں کے درمیان. آج سے میرے اور تمہارے سارے معاہدے ختم ہوئے. میری بیٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی. تم اب میرے پیچھے نہیں آؤ گی، نہ مجھ سے رابطہ کرو گی، ورنہ میں اگلی دفعہ تمہاری جان لے لوں گا. اور اس دفعہ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو. وہ اٹھ کھڑا ہوا. وہ نگاہ اٹھا کے اسی خاموشی سے دیکھی گئی. میرے جانے کے چند منٹ بعد پولیس یہاں آئے گی. تم کیا سوچ کے دبئی میں یہ کر رہی تھی؟ دبئی ایک پولیس اسٹیٹ ہے. وہ چلایا. پولیس اسٹیٹ؟ اس شہر کو پولیس چلاتی ہے. جادو ایک جرم ہے اور دبئی میں جرم کر کے کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں. اس نے پستول جیب میں عرصہ اور ایک آخری نفرت بھری نگاہ ان پہ ڈالی. میں UK واپس جا رہا ہوں اور جب پولیس تمہارے یہ کارنامے دیکھے گی تو تم اگلے کئی سال تک جیل سے نہیں نکل سکو گی. کون کہا جاتا ہے یہ وقت بتائے گا. وہ اس سے سرخ شمام آنکھوں سے گھور رہی تھی. شمس ہلکا سا ہنس دیا، پھر زور سے پستول کا بٹ ان کے سر پہ مارا. وہ چکرا کے اون دے منہ گر گئیں. اب شمس اس ڈھیر تک گیا جو دروازے پہ رکھا تھا. اندرانی پھر سے اون کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. شمس اس ڈھیر پہ جھکا، اس سے ایک البم نکالا اور اسے کوٹ کے اندر کی طرف چھپا لیا. پھر پلٹ کے ان مسٹنڈوں جیسے آدمیوں کو اشارہ کیا. ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. تم سب بھی غائب ہو جاؤ. پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے. کوٹ کے بٹن کو بند کرتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا. جاتے جاتے اس نے اس ڈھیر کو ٹھوکر ماری. ایک بکرے کی کھوپڑی لڑکتی ہوئی دور جا گری. اس کھوپڑی کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے. لائبریری میں اونچے ریکس رکھے تھے اور ان میں سجی کتابیں اپنے اندر سینکڑوں داستانیں چھپائے خاموشی سے گزرتے افراد کو دیکھ رہی تھی. لائبریری کی مقدم خاموشی میں ارتعاش سا پیدا ہوا. بھاری بوٹوں کی آواز. چند سر اٹھے اور ناگواری سے اس گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس سفید بالوں والے آدمی کو دیکھ کے واپس جھک گئے جو سامنے سے چلا آ رہا تھا. بالآخر وہ ایک میز کے قریب رکا. وہ ایک کتاب پر سر جھکائے بیٹھی تھی. سنہرے بالوں کی چوٹی بنائے 2 لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی. وہ کتاب سے کچھ پڑھتی، اسے ایک کاغذ پہ اتار رہی تھی. جب کسی کی موجودگی کے احساس پہ چونکی اور چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھیں نیلے کانچ جیسی تھی اور ان پر ہم رنگ مسکارا لگا تھا. یاسمین پیٹروا. مالک فرید نے نیپکن پر لکھا نام دہرایا. یاسمین کے ماتھے پہ تعجب کی لکیریں ابھریں لیکن اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ باہر ایک حوض کے کنارے رکھے بینچ پہ بیٹھے تھے. درمیان میں یاسمین کا بیگ اور کتابیں رکھی تھی. وہ خاموشی سے حوض کے سبز پانی کو دیکھ رہی تھی. آپ نے ایک پیپر لکھا تھا نفسیات اور ایکسورسزم کے بارے میں. ایکسورسزم جادو کے مریض کے جسم سے جن نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں. یاسمین نے اس بات میں سر کو جنبش دی. بولی کچھ نہیں. آپ چرچ کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں اور بہت سے ایکسورسزم میں شامل رہی ہیں. کیا کہہ سکتی ہوں؟ آئی ایم اے وومن آف فیتھ. اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے. دھوپ سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. مجھے آپ کی اسی فیتھ کی ضرورت ہے. وہ اس سنجیدگی سے کہہ رہے تھے جیسے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، برف روبوٹ جیسے.
بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا وہ اتنا خوشگوار نہیں تھا، وہ ہوش کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آپ کی ماں امریکی ہے اور باپ روسی، آپ کے 7 بھائی ہیں جو روس میں رہتے ہیں اور کوئی بھی آپ کی مالی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت آپ شاید مالی مسائل کا شکار ہیں، آپ 2 جابز کر رہی ہیں اور اس ملک کو چھوڑ کے روس واپس منتقل ہونے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ کے اوپر یونیورسٹی کا بھی بہت سا وقت قرضہ ہے اور آپ کے 3 بچے ہیں جن کی اسکولنگ یہاں بہت مہنگی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک مریض ہے۔ انہوں نے ایک پتلی سی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یاسمین نے اسے کھولا اور دھوپ میں چمکتے صفحات پڑھے۔ میں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتی، وہ ایک ذہنی امراض کے دائرے میں داخل ہے، وہ اسے سنے بغیر کہہ رہے تھے۔ پھر تمہیں اس کا علاج بالکل نہیں کر سکتی، اس ادارے کے متعین سائیکو اور تھراپسٹ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے انہیں یاد دلایا، آپ اپنی مرضی سے اپنے مریض کے ڈاکٹر منتخب نہیں کر سکتے سر۔ میں آپ کو اس اسپتال کے بورڈ میں شامل کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی دونوں نوکریاں چھوڑ کے اس علاقے میں منتقل ہونا پڑے گا، وہ یہاں سے قدرے دور ہے۔ وہ نیلی پلکیں سکوڑ کے انہیں دیکھے گئی۔ میں اپنی ساری زندگی لپیٹ کے وہاں کیسے منتقل ہو سکتی ہوں؟ عبد الملک فرید نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کو اس کام کے پیسے دوں گا، آپ اتنے قرضے اتار لیں گی۔ میرا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا، وہ اٹھتے ہوئے بولے، "You're a woman of faith." یاسمین گردن اٹھا کے انجمبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرے علاج سے وہ بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی اس کے سچ پہ یقین نہیں کرتا، خود میں بھی نہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو اس پہ یقین کریں گی، وہ آپ کے یقین سے بہتر ہوگا۔ میں پہلے اس سے ملوں گی۔ وہ بھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اور اگر مجھے لگا کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی، لیکن اگر اسے میری ضرورت نہ ہوئی تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ اپنے مالی مسائل جس طرح میں نے پیدا کیے ویسے ہی انہیں حل بھی کر سکتی ہوں۔ وہ فائل سینے سے لگائے نرمی سے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے محض سر کو جنبش دی، پھر ٹھہرے۔ اور اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ملے تھے۔ وہ میری دی ہوئی مدد کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ پکار اٹھی، "وہ آپ کا بیٹا ہے؟" وہ اپنی جگہ ٹھہر گئے، مڑے نہیں، بس ایک گہری سانس لی۔ کاش ہوتا، وہ بڑبڑائے اور آگے بڑھ گئے۔ سیاہ ٹوپی والی لڑکی اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈتی شیشے کے دروازے کے پاس جا رہی تھی۔ یہ فرید ہولڈنگ کی دفتر کی عمارت تھی۔ البتہ اندر جانے سے قبل وہ رکی، دائیں بائیں دیکھا، چہرے پہ کچھ ہیجان سا تھا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ سڑک کے پار بنے کافی شاپ کی کھڑکی سے اسے دیکھتا زیاد سلطان مسکرایا۔ سبرینا اس کا وہ پہلا ماں تھی جس کو تعاقب کا علم ہو چکا تھا۔ کیسے، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خیال اتنا عرصہ جاری رہے گا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اسے ابھی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اور سرکار، اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ موبائل نکال کے سرکار کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف فون آف جا رہا تھا۔ زیاد کی آنکھیں چمبے سے سکڑیں۔ اس نے دوسری جیب سے دوسرا موبائل نکالا اور امی کو نمبر ملایا۔ یہ ریگولر فون تھا، وہ نمبر بھی آف تھا۔ ایک لمحے کے لیے پریشانی نے اسے گھیرا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سرکار کہیں مصروف تھیں، شاید کوئی نیا چلہ شروع کیا ہو۔ وہ ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا اور نہ ہر روز ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اچھا ہے کہ وہ مصروف تھیں، اس کی کیفیت کی انہیں خبر نہیں ملے گی۔ اس نے نگاہیں واپس عمارت کے دروازے پر جما دیں۔ یہ کیفیت بڑے عرصے بعد ہوئی تھی، یوں کسی ایک لڑکی پر اتنی ساری توانائی مرکوز کر دینا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ فرید ہولڈنگ کی عمارت کو دیکھے گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلدی ملے گی۔ اسی ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ جو ہوگا وہ میں جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایکچولی آئی ایم لٹل بزی اسٹوڈنٹ، سو لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میں امید کروں گی آپ کو میں جلدی سے جلدی نیو ایپیسوڈ پرووائڈ کروں۔